ماجہ کی روایت ہے، نبی صاحب نے ارشاد فرمایا یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی، کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی راہ کو ہموار کریں گے۔ اب سعودی عرب کے مشرق میں تو ہمارا ملک بنتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کو ہم وادی سندھ کہتے تھے نا پرانا، وہاں سے لوگ اٹھیں گے۔ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ بنتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کریں گے۔ بیت المقدس 3 مرتبہ فتح ہوا۔ ایک مرتبہ عربوں نے فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بغیر لڑائی کے، کافروں نے چابیاں ہی حوالے کر دی تھی۔ دوسری فتح پھر کردستان کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، اس نے صلیبی جنگیں لڑی اور کافروں سے بیت المقدس کو فتح کروا لیا۔ اب تیسری مرتبہ وہ پھر فتح ہوگا، اور ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز پاکستان کے لوگوں کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس ملک کو اللہ نے بنوایا ہی اسی لیے ہے کہ اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج اٹھانی ہے، ایسے لوگ اٹھانے ہیں کہ جو دین کے لیے اٹھیں گے اور امام مہدی کی راہ کو ہموار کر دیں گے، ان کے لشکر کے فوجی بنیں گے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے فارسی میں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں۔ خضر وقت سے مراد امام مہدی۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کاروان زی وادی دور و دراز آید بروں۔ یعنی زی عظیم یہ کارواں جو ہے نا، یہ دور دراز سے آئے گا اور حجاز کے اندر آ کر یہ برآمد ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ امام مہدی آئیں گے مگر وہ چھپے ہوں گے، اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ پہلے مدینہ طیبہ میں ہوں گے مگر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ اس لیے آ جائیں گے کہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں، چھپ رہے ہوں گے لوگوں سے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، پہچان نہ لیں۔ لیکن جب مکہ مکرمہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے تو وہ حجر اسود کے قریب آئیں گے تو ایک غیب سے آواز آئے گی کہ لوگوں یہ مہدی ہیں، تم ان کی بیعت کر لو۔ تو لوگ ان کے ساتھ بیعت کر لیں گے اور پھر ان کے ساتھ ایک لشکر شروع ہو جائے گا۔ یہ لشکر ایسا ہوگا کہ جس نے بالآخر بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کالے جھنڈے یہ لے کر لوگ اٹھیں گے اور وہ اس کو جا کر بیت المقدس کے اندر گاڑیں گے، یعنی امام مہدی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح کروائیں گے۔ پھر امام مہدی موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ دمشق کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جائے گی تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے آسمان سے۔ تو امام مہدی ان کو کہیں گے جی کہ آپ نماز پڑھائیں، اور وہ امام مہدی کو کہیں جی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ یہ اعزاز ملے گا ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہاں پر زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کے لیے بھی اعزاز کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرما، تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا اور پھر اللہ ان کو دوبارہ بھیجیں گے تاکہ وہ اس شرف کو حاصل کر سکیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئیں گے۔ اتنے میں دجال بھی آ جائے گا۔ اب دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کفر کو پھیلائے گا۔ اس کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ بارش برسے گی، کھیتیاں زیادہ ہو جائیں گی، پھل زیادہ ہو جائیں گے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے مادی وسائل کی وجہ سے۔
بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں مادیت پرستی زیادہ ہوتی ہے، چمک دمک ان کو زیادہ کھینچتی ہے، تو یہ دجال کے فتنے میں زیادہ گرفتار ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلے گا تو وہ دجال کی پیچھا کریں گے کہ اس کو قتل کریں۔ اب دجال وہاں سے بھاگے گا، تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وہ اسرائیل جائے گا، اور وہاں پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے باب لد۔ اس وقت بھی اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے، اس کا نام ہے لد ایئرپورٹ، شہر کا نام بھی لد ہے، اور اسرائیل والوں نے وہاں پر ایک دروازہ بنایا ہے، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے باب لد۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس جگہ پر دجال پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ بہت عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ دجال نے بھاگنا تھا تو کہیں پہاڑوں میں روپوش ہو جاتا۔ رشیا کے پہاڑ ہیں، دوسرے ملکوں میں پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے تو بہت ہیں پوری دنیا میں، تو یہ مقام لد کا کیا معنی؟ بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ لد کا جو ایئرپورٹ ہے نا، وہ سپیس پورٹ بھی ہے، یعنی وہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں اور وہاں سے خلائی گاڑیاں بھی اڑ کے خلا میں جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دجال یہ چاہے گا کہ میں لد پہنچوں اور وہاں سے سپیس شپ میں بیٹھ کے میں خلا میں چلا جاؤں، کیونکہ دنیا میں تو مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے، تو میں یہاں دنیا سے چلا ہی جاؤں۔ تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں یہاں سے خلا میں چلا جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی فلائٹ لینے سے پہلے لد کے مقام پہ قتل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کریں گے۔ پوری دنیا کی حکومت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہود و نصارہ میں جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ غیر مسلم نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہوں گے۔ اس وقت اتنی برکتیں ہوں گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آج ایسی گائے بن گئی ہیں جو 100 لیٹر دودھ دیتی ہیں ایک دن میں۔ اب 100 لیٹر تو واقعی پورے خاندان کے لیے کافی ہے، 40-50 گھروں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں نبی صاحب نے اس وقت فرمائیں جبکہ لوگوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیسی تھی؟ یہ نگاہ نبوت تھی جو بہت دور دیکھ لیتی تھی، کہ 1400 سال پہلے بیٹھ کر ایسی باتیں تھیں جیسے آج اپنی آنکھ سے دیکھ کے کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا نا وہ پرماننٹ بگاڑ ہوگا، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی علی شرار الناس، ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے۔ تو ایسے لگتا ہے حالات سے کہ قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو گئیں، اب امام مہدی کے آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ حدیث پاک میں یہ لا الہ الا اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و ستون شعبہ اعلیہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی ایمان کے 73 شعبے ہیں، اور ان میں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا، افضل الدعاء لا الہ الا اللہ، یعنی افضل دعا لا الہ الا اللہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا،
اور اللہ نے ان کو تقوی کے کلمے کے اوپر پکا رکھا اور وہ اس بات کے حقدار تھے اور اہل تھے. تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کلمۃ التقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا. حضرت علی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا اور لوگوں نے بھی سنا، یقولون لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تکبیر پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام حج کے موقع پر، بین مکہ و منا، منا اور مکہ کے درمیان نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور یہ تکبیر پڑھ رہے تھے. فقال ہیا قل، تو میں نے پوچھا وما ہیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ قال قولہ تعالی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یعنی لا الہ الا اللہ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. ابو ذر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا، اگر تم کوئی برائی کر بیٹھو اس کے بعد نیکی کرو تاکہ نیکی اس برائی کو دھو دے. قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صاحب نے فرمایا من افضل الحسنات، یہ تو سب سے بہترین نیکی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا. تو دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھنے کو سب سے بہترین نیکی فرما رہے ہیں. ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے لہو دعوت الحق، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو قول سدید سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تزکا سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ. اور ایک اور جگہ قرآن مجید کی آیت ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے. تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کیا مراد؟ فرمایا الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا تھا کہ هَلْ لَكَ أَن تَزَكَّىٰ إِلَىٰ ان تقول لا الہ الا اللہ، ان سے مراد ان کی یہ تھی کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اور قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر پکے ہو گئے. تو اس سے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ شہادت لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی شہادت پر پکے ہو گئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یہاں صوابا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے. چنانچہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا الیس منکم رجل رشید، تو فرمایا تھا الیس منکم رجل یقول لا الہ الا اللہ، تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہے، اس سے مراد تھا رجل الرشید. قرآن مجید کی آیت ہے کہ جہنمی جہنم میں کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تو اعمل صالحہ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اقول لا الہ الا اللہ، تاکہ میں لا الہ الا اللہ کہہ سکوں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے للذین احسنوا الحسنى، کہ جو لوگ نیکی کریں گے ان کو حسنہ ملے گا.
اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، الحسنہ سے مراد الجنہ، ان کو جنت ملے گی، وزیادہ، اور زیادہ سے مراد النظر الی وجہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک بندے نے وہب میں منبہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا بلا ایسا ہی ہے یا ابن اخی، ولکن لیس من مفتاح الا ولہ اسنان فمن جاء باسنانہ فتح لہ ومن لم یفتح لہ، یعنی چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، تو نیک اعمال دندانے کی مانند ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا چابی تو مل گئی، لیکن اگر وہ اعمال بھی ٹھیک کر لے گا تو دندانے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر اس نے اعمال ٹھیک نہ کیے تو اس کے ہاتھ میں کنجی تو ہوگی، مگر وہ کنجی جنت کا دروازہ کھول نہیں سکے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے، دو گاڑیاں ہیں، ایک کی چابی دوسرے کو لگاؤ تو دروازہ نہیں کھلتا، حالانکہ وہ چابی اندر چلی بھی جاتی ہے، اس کے دندانے ٹھیک نہیں ہوتے۔ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ تاشت ما فی صحیفتہ من السیئات حتی یعود الی مثلہا، کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا اچھے اشعار کہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی سے مراد کہ انسان ایک اللہ کے سامنے جھکے، جگہ جگہ سر نہ جھکاتا پھرے، اس کو وہ خودی کہتے ہیں کہ انسان مومن غیور ہونا چاہیے، ایک در پر جھکنے والا ہونا چاہیے، جگہ جگہ سر جھکانے والا نہ ہو۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ فساں کہتے ہیں جو چیز کو تیز کرنے والے گرائنڈر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خودی جو ہے یہ تلوار ہے، اور اس تلوار کو جو تیز کرنے والی چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ پڑھو گے تمہاری یہ جو خودی ہے نا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے کسی اور کے سامنے نہیں، یہ اتنی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔